بھئی آپ اکثر و بیشتر مثال دیتے ہیں کہ جج جو ہے وہ گورے کے پاس بٹھا دو، گورا فیصلہ کر دے. جی ہاں. تو یہ بات بھی اگر آپ کی گورے کے سامنے رکھی جائے نا کہ یہ شخص جو بیٹھے ہیں یہاں پہ جیلم شریف میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء روکتے ہیں عوام الناس کو کتاب و سنت پڑھنے سے یا کتابیں سے، جبکہ مدارس موجود ہیں، یونیورسٹیز موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہیں، طالب علم بھی موجود ہیں. اس عدالت میں تو آپ نے ہار جانا ہے. کیوں؟ ساری چیزیں تو موجود ہیں. علماء کدھر سے روکتے ہیں؟ یونیورسٹیز کس لیے بنائی ہیں؟ وہ اسی لیے بنائی ہیں انہوں نے کہ پڑھائیں آپ کو، عمل کرنے کے لیے نہیں. ختم مشکات شریف، ختم بخاری شریف کے لیے. گورا اتنا جو ہے وہ بیوقوف نہیں آپ کی طرح، وہ پریکٹیکلی چیک کرے گا. وہ کہے گا کہ ہم جب اس کو بتائیں گے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ پڑھاتے نہیں ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد نہ خود عمل کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں. تو ہم اس کو کہیں گے چیک کر لو. یہاں پہ عثمان بھائی گواہ ہیں اس بات کے. 2008 کی بات ہے، میرے پاس کچھ 2-3 بریلوی بھائی آ گئے، اور چونکہ ظاہر ہے میرا پورا بلٹ اپ بریلویت میں ہوا ہے. انہوں نے کہا جی آپ لوگ جو ہیں وہ مطلب رائے راست سے ہٹ چکے ہیں، آپ سنیت کا راستہ چھوڑ چکے ہیں. میں کہا غریب تو بدتمیز، سنیت کا راستہ ہم نے چھوڑا ہے؟ تم لوگوں نے تو صرف اہل سنت لکھا ہوا ہے، ہم تو سنیوں کی کتابوں پہ چل رہے ہیں. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو کہتے ہیں نہیں ہم سنی ہیں. میں نے کہا جی اوپر سے منگوائیں بخاری مسلم، یہی کتابیں سنیوں کی. ان کا ہاں. میں نے کہا دیکھتے ہیں اس میں نماز کا طریقہ آپ والا لکھا ہوا ہے یا ہمارے والا. کہتا نہیں جی رہن دو. تو بس پتہ چل گیا. سر ہمارے رمضان بھائی انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے ایک بریلوی یا دیوبندی کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھی. تو نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا ٹیبل کے اوپر مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے، جس سے وہ اس ڈیسک پہ، وہ جو مدارس والا ڈیسک ہوتا ہے نا ٹپیکل، جس میں ایک چھوٹا سا تالا لگا ہوتا ہے، ایک چھڑی نیچے پڑی ہوتی ہے، تو اس میں مسلم شریف تھی. تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہ قریب جا کے ان کا مولانا ایک سوال ہے میرا، یہ جو ابھی آپ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی ہے نا، یہ اس طریقے پہ نہیں ہے جو یہ اس ڈیسک میں کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے وہ چیز. مننے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو اس پہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. مجھے کوئی آگے کہہ جی آپ نے یہ جو بھی نماز پڑھائی ہے، یہ کتابیں آپ نے ہمیں سجائی ہیں، اس میں تو طریقہ اور لکھا ہے، تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. تو وہ جو گورے کی عدالت میں جس عالم کو آپ نے لے کے جانا ہے، وہ غصے میں کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا، اور ان کا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. گورا نہیں یہ کرتا، وہ کہتا ہے یار یہ تمیز شمیز سائڈ پہ رکھو، جو ابھی چیز ڈسکس ہو رہی ہے نا وہ کرو. اس چیز کی آپ نے پریکٹیکل اگر دنیا میں ایگزامپل پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کس طرح اخبارات میں چل رہا ہوتا ہے فلاں بندہ پکڑا گیا، کچھ عرصے بعد ضمانت پہ رہا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے بیان ہوتے ہیں سیاسی، جان اللہ کو دینی ہے. وہ سارے سیاسی بیان ہوتے ہیں. جب جوڈیشری میں جانا ہوتا ہے تو آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں. تو وہ وزیر صاحب کے پیچھے جو اے این ایف کا سربراہ کھڑا ہے، اس نے بھی کہا جی ان کا بیان ہے. ان کے عدالت میں ان وکیلوں نے جب جج نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ باہر جا کے بیان دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی وہ تو ان کا سیاسی بیان ہے، ہم اب جوڈیشری میں پیش ہوئے ہیں تو ہم آپ کی لینگویج میں بات کریں گے، ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو تو ہم دلیل ہی نہیں بنا رہے. تو جوڈیشری کا معاملہ اور ہوتا ہے. یہ چلاکیاں ساری باہر چلتی ہیں. اس طرح گورے کی عدالت میں جب جائیں گے نا تو پھر بات اس طریقے سے ہوگی کہ ہاں جی سب سے اولین فرض کون سا ہے؟ کہیں گے نماز. چلو جی نماز پہ، نماز تے فیتا مار کے ویکھنے ہیں کہ نماز بخاری مسلم والی ہے، نال ہی تسی فیل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہو؟ صحیح.